اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارات ان کے لیے کہیں، اپنے صحابہ کو جو وصیتیں کی ان کے حوالے سے، وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عشق و محبت کے سلطان اویس قرنی واہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ، جو محبت ہے اور عشق ہے وہ حسن اور دیدار کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ طاقت، ولولہ اور علم کی بلندیاں جب تک دیکھے نہ وارفتگی اس میں آتی نہیں ہے۔ یہ عشق اور محبت کے اصول ہیں، لیکن حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے جو عشق ہے، یہاں اصول ہی رب نے بتا دیے ہیں۔ یہاں پر دیدار کی ضرورت نہیں ہے، یہاں روح ظاہری کی دیدار، معرفت کی ضرورت کمال ہے۔ یہ جو عشق ہے اس کے لیے انتخاب ازل سے ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کے پاس جاتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، وہ چاہے تو آپ کو نوازے، چاہے تو نہ نوازے، جبکہ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ عشق کوئی ہزاروں میل دور رہ کر بھی کرے تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور نوازتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی قبلہ وہ ہستی ہیں جن کو خود محبوب نے مشہور کیا ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے عشق چھپایا، آپ نے محبت چھپائی، آپ نے خود کو جنگلوں میں، ویرانوں میں رکھا، لیکن کیسی عظیم ہستی ہیں جن کو مشہور حضور پاک خود کر حضور یہ سنت الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، سچی اللہ محبت سے کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے، اس کا فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک ایک مخلوق تک اس کا نام پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیں ان کی محبت کیسی ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور فخر عالم خود ان کی محبت کو بیان کر رہے ہیں اور اس راحت کو خود محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ممبر سے اترتے، یمن کی طرف رخ کرتے اور اپنا علم نشرح والا جو سینہ مبارک ہے اس سے کپڑے کو ہٹاتے، اور اس کیفیت کو صحابہ پوچھا کرتے، حضور یہ عجیب منظر ہے، آپ کپڑے کو ہٹا رہے ہیں حالانکہ آپ عمارت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہاں ادھر سے مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خوشبو و مہک آتی ہے، ہوا آتی ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ سنیے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے آپ کے بیان کردہ اس نقطے کو کیسے خوبصورتی سے کہا ہے۔ جی فرماتے ہیں، از اویسو از قرن بوئے عجب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرن سے اور حضرت اویس کی طرف سے کیا عجیب و غریب خوشبو آتی تھی۔ مر نبی را مست کر دو پرطرب۔ اور وہ خوشبو جب بھی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فرحت محسوس فرماتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ چن، اور اس کی سبب کیا تھا؟ چن اویس از خیش فانی گشت بود۔ چونکہ اویس فنا فی الرسول کے درجے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، ان زمینی آسمانی گشت بود، وہ تھے زمین کے مگر اب وہ ایک آسمانی ہو گئے ہوئے تھے۔ تو بالکل آپ وہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو قبلہ دیکھیں یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں موجود ہیں اور مدینے میں آئے بھی ہیں، حضور ان کی محبت کو جانتے بھی ہیں، ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب ایک عشق کی نظر سے دیکھا جائے تو واضح طور پہ ہوتا ہے کہ ایک اویس کے عشق کے ذریعے حضور فخر عالم قیامت تک کے عشاق کو بتا رہے تھے کہ تم دور بھی رہو تو تمہاری محبت مجھ تک پہنچتی رہتی ہے، اور تمہارے عشق اور تمہارے محبت کی پوری قیمت ادا کی جاتی ہے، اور تمہیں محبت سے ایسا نوازا جاتا ہے کہ پھر تمہیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی فکر نہیں رہتی۔ عشق کی ایسی داستان رقم کر گئے حضرت اویس قرنی کہ حضرت حرم بن حبان کہتے ہیں، جو ان کے ساتھی تھے، دوست تھے، کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں میں مکہ بھی گیا، یمن بھی گیا، میں مختلف علاقوں میں ڈھونڈا کہ مجھے اویس کہیں سے نظر آ جائے اور مل جائے۔ جس کو حضور مل جائیں پھر اسے پرواہ نہیں رہتی مخلوق کی، اسے جاہ و جلال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسے بڑے بڑے القابات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جم غفیر اور مجلسوں محفلوں کی بھی ضرورت اس کو نہیں ہوتی۔ کہتے ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں فرات کے کنارے پہنچا، وہاں حضرت اویس قرنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حرم بن حبان کہتے ہیں میں نے جب سلام کیا تو جواب دینے کے بعد فرمانے لگے، حرم ڈھونڈ لیا، کیسے آ گئے یہاں؟ کہتے جب روح ازل سے ہی محبت کرتی ہے تو کیوں نہ ڈھونڈتی، میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے،
اور پھر حضرت حرم نے کہا کہ کوئی حدیث ہی سنا دیجیے ویسے کرنی، تو رونے لگ گئے، کہا میں نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے، میں راوی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک محبت کے راستے پر چلنے والا ہوں، کہاں سے تمہیں حدیث سناؤں؟ کہا کوئی آیت مبارکہ ہی مجھے سنا دیجئے۔ تو پھر چیخ ماری اور رونے لگے خوف خدا میں، اور اس کے بعد حضرت حرم بن حبان کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیجئے۔ تو حضرت اویس قرنی عشق کے سرتاج کہتے ہیں موت کو اپنے سرہانے جانو، جو موت کو اپنے سرہانے جانتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے، پھر وہ خطا نہیں کرتا ہے۔ اور وہاں حضرت حرم نے ایک بات کہی کہ میں آپ سے انسیت چاہتا ہوں، کہا کہ جو رب کو پہچان جاتا ہے اس سے صرف ملنے موت ہی آتی ہے، لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہوتا ہے۔ کہا کدھر جاؤں؟ کہا کہ شام چلے جاؤ۔ کہتے کھانا پینا کہاں سے کروں گا؟ کہا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو شک میں مبتلا ہو گئے اور یقین سے دور ہو گئے۔ اس طریقے آپ کی نصیحتیں ہیں۔ عشق کے یہ مسافر اور سرمایہ عشق اور عشق و محبت کے تمام اصول اگر کوئی پڑھنا اور جاننا چاہتا ہے تو اویس کو پڑھے، اویس کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عشق کی ساری کہانی کو واضح کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔